مجھے شرم آتی ہے کہ تمہارا میں یہ مال لے کر جاؤں. بہت خوبصورت جملہ اس عورت نے، اس شتیتا نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھو یہ میری گردن پہ امام کا واجب حق ہے. اب یہ کم ہے یا زیادہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو امام کا حق میری گردن پہ نہ ہو. دیکھیں یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے کہ بالآخر جانا تو ہر کسی کو ہے نا. کون ہم میں سے ایسا بیٹھا جو کہے اور ضمانت دے سکتا ہے کہ جی میں نے تو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے؟ نہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، نہ بڑے سے بڑا بوڑھا، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ ضمانت دے سکے. جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا ڈالا وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو ہم تو خدائی کے دعوے دار بھی نہیں ہیں. ہم تو اسی خدا کو ماننے والے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص جانے والا ہے. تو جب جانے والا ہے تو کیوں ہم اپنی سوچوں کو اس زمانے سے اور اس جگہ سے کاٹ کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں؟ اس دنیا کو تو اس کے لیے وسیلہ بنایا گیا، جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا. یہ دنیا اس آخرت کے لیے وسیلہ ہے. اس دنیا کو تمہیں آخرت کے لیے دیا گیا ہے. لہذا اس نے کہا بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری گردن پہ میرا حق امام کا حق نہ ہو جب میں خدا سے ملاقات کروں. خیر جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو اس نے لے کے ڈال دیا اس کو. اب یہ پہلے پہنچا کوفہ. واقعہ تو طولانی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں. کوفہ پہنچا. کوفہ میں اس کی ملاقات ابو حمزہ سمالی سے ہوئی. کوفے میں اس کی ملاقات ابو حمزہ سمالی سے ہوئی. انتہائی بوڑھے آدمی، بھویں آنکھوں پہ گری ہوئی، بہت ضعیف آدمی. کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. میں نے ان کو اپنا مقصد اور غرض بتایا. ابھی کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے آ کے خبر دی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے امام کی شہادت کی خبر دی. اب ابو حمزہ سمالی نے اس سے سوال کیا کہ اپنے بعد امام نے کس کے بارے میں وصیت کی؟ اچھا، امام کی وصیت بھی بہت مارکت لا رہا ہے. یہ خود ایک قابل ذکر چیز ہے، لیکن وقت نہیں ہے اور موقع اس وقت نہیں ہے، اس لیے میں بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا 3 نام لیے اس نے کہ ان 3 کا تذکرہ کیا ہے امام نے وصیت اپنے بعد کے لیے کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہوگا. 3 کا نام لیا ہے. 3 میں سے 2 نام ایسے تھے کہ ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ یہ تو دیگر روشن ہے کہ امام نے اس کا نام کیوں لیا ہے. اور جو بڑے بیٹے کا نام لیا ہے، بڑے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بیٹے کا نام لیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام بڑے بیٹے کو اہل نہیں سمجھتے. وَإِلَّا اگر بڑا بیٹا اہل ہوتا، عبداللہ افتح، اگر بڑا بیٹا اہل ہوتا تو پھر چھوٹے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لہذا اسی موقع پر کوفہ میں ابو حمزہ سمالی اس شخص کو کہتے ہیں کہ دیکھو امامت اس کا مطلب ہے امام کاظم کے ہے، تم اپنی چیزیں جا کے امام کاظم کے حوالے کر دو. وہیں پلس مائنس کر کے اس نے اس کو بتا دیا کہ امام کون ہوگا. خیر یہ وہاں سے آئے، مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو اب عبداللہ افتح کی بھی امامت کا تذکرہ تھا. کچھ لوگوں نے ان کو ان کی طرف رہنمائی کی. خیر یہ جب وہاں گئے، ان کے حال و حالات دیکھے، ان کا آسائشوں والی زندگی دیکھی اور چہل پہل دیکھی غلاموں اور کنیزوں کی، اور ان کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز کو دیکھا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس میں دم نہیں ہے، یہ امام نہیں ہو سکتا. لہٰذا 1-2 سوال کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے. آئے رسول کی قبر پہ اور آ کے رسول کی قبر پہ اب شکوہ کرنا شروع کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہاں پر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے آیا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری رہنمائی کون کرے گا؟ اگر آپ رہنمائی نہیں کریں گے تو کس سے میں جا کے سوال کروں؟ کیا کسی مجوسی سے سوال کروں؟ کیا کسی یہودی سے سوال کروں؟ کسی ناصبی سے سوال کروں؟ کس سے سوال کروں؟ ابھی وہ یہ درد دل کر رہا تھا پیغمبر سے کہ پیچھے سے کسی نے اس کو ہلایا. اس نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام کھڑا ہے وہاں پر. کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے نہ تجھے کسی مجوسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی یہودی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ناصبی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم حجت خدا ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے آ کے سوال کرو. اب اس کو تھوڑا سا ڈھارس ہوئی، بالآخر نام لے کے پکارا، جبکہ وہ اجنبی آدمی تھا، سامنے والا غلام تھا، حبشی غلام تھا، دونوں کے اصلا علاقے الگ الگ، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے.
نام لے کے پکارنا، پھر یہ جو وہ دعا پیغمبر سے مانگ رہا ہے اس دعا کے حوالے سے اس کو متوجہ کرنا، تو اس کو کچھ محسوس ہوا کہ شاید پیغمبر نے اس کی دعا سن لی ہے۔ وہ وہاں سے پہنچا، لے کر گیا امام کی خدمت میں، امام کو سلام کر کے بیٹھا۔ اب امام نے ابتدا بساکن یعنی ابتدائی طور پر اس سے بات چیت کرنا شروع کی کہ تمہیں کسی یہودی و مجوسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حجت خدا ہوں، میں تمہارے سوالوں کے بھی جواب دوں گا۔ پھر وہ جب لفافے اس نے دیے تو سب کے جوابات امام نے دیے بغیر مہر توڑے، اور جب اس نے بعد میں اس کی مہر توڑی تو اس نے دیکھا کہ سب کے نیچے اس کے جوابات لکھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ وہ ایک خاتون جو آئی تھی تم جب نکل رہے تھے اور اس نے دیا تھا وہ پیسے مجھے دو۔ اہم یہ چیزیں ہیں عزیزو، کہا وہ پیسے مجھے دو۔ اس نے وہ پیسے، وہ درہم امام کی خدمت میں دیا، وہ کپڑا امام کی خدمت میں دیا۔ امام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کپڑا ہمارے کفن کے لیے رکھ دو اور یہ درہم ہمارے کھانے کے پیسوں میں ملا دو۔ اور اس کے بعد 40 درہم دیے امام نے اور کہا کہ اس مومنہ کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ تم 19 دن زندہ رہو گی، اور اس 19 دن میں سے 16 درہم تمہارے کھانے پینے کا خرچہ ہے، 19 دن کا خرچہ ہے، اور باقی تمہارے دفن و کفن و صدقے کے لیے ہیں۔ اور اس کو یہ جملہ امام کہتے ہیں، امام کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے خود آؤں گا، لیکن تم اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر مجھے وہاں دیکھو تو کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ خیر یہ اب آپ خود سوچئے، جب آیا تھا تو اس کے کیا جملے تھے اس مومنہ سے۔ اب جب امام نے اس کا اتنا احترام و اکرام کیا، اب جب جا رہا ہوگا تو اس کا کیا ذہن میں اس کے بارے میں عظمت ہوگی۔ لہذا وہ پہنچا، اس نے اس مومنہ کو امام کا سلام دیا اور وہ ساری امانتیں امام کے حوالے کی، 19 دن وہ عورت زندہ رہی، 19 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا اور نماز جنازہ کا موقع آیا تو اب یہ اختلافات ہو رہے ہیں کہ کون نماز جنازہ پڑھائے گا کون نہیں پڑھائے گا۔ اچانک امام علیہ السلام تشریف لائے، امام علیہ السلام نے نماز پڑھی اس کے اوپر، اور نماز پڑھ کے واپس جب اپنے ناقے پہ سوار ہوئے تو اس سے کہا کہ دیکھو میرے شیعوں کو سلام کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا میرا کہ ہم میں سے جو بھی برسر اقتدار ہوگا، یعنی جو بھی زندہ ہوگا ہم اہل بیت میں سے، وہ ہر مومن کی نماز میں حاضر ہوگا۔ بس تم اتنا سا کام کرو کہ 2 چیزیں کرو، ایک تو یہ کہ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اور اپنے اعمال کو اچھا بناؤ تاکہ ہم تمہیں آتش جہنم سے بچوا سکیں۔ یہ 2 چیزوں کا مطالبہ امام کو، یعنی یہ جو محبتیں ہیں اہل بیت کی، ان کے اثرات تقوی الہی کے ساتھ اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے ساتھ، یہ جب 2 چیزیں جمع ہوں گی انسان کے اندر تو پھر یہ محبت اہل بیت حقیقتاً انسان کو صحیح معنوں میں جو اس کا ایکسٹریم فائدے ہیں وہ ایکسٹریم فائدے انسان کو حاصل ہوں گے۔ عزیزو بہت تاکید کی گئی ہے محبت اہل بیت پر، اور اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ یہ محبت اہل بیت مشکل کشا ہے۔ محبت اہل بیت انسان کو جگہ جگہ پر دنیا اور آخرت میں مددگار ہے، دنیا میں بھی مددگار ہے۔ دنیا میں کیسے مدد کرتی ہے انشاءاللہ بعد میں کسی دن یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ محبت اہل بیت ہی تھی کہ جس کی تاکید جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے اس غلام کو کر رہے ہیں۔ عزیزو چہلم کا دن ہے آج۔ جابر ابا عبداللہ کے پہلے زائر ہیں، مدینے سے چلے ہیں جابر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ، اور جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں ایک مرتبہ فرات سے غسل کیا ہے، اور فرات سے غسل کر کے قبر امام مظلوم کی طرف چلے ہیں۔ عطیہ کہتا ہے کہ اس پورے راستے ابا عبداللہ ذکر الہی کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، بارش کی طرح آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اور جب قبر کے قریب پہنچے، عطیہ کہتا ہے کہ جابر نے مجھے کہا کہ اے عطیہ میرا ہاتھ ذرا حسین کی قبر پہ رکھ دے۔ جابر نے اپنا ہاتھ حسین کی قبر پہ رکھوایا اور ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، نالا کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے گر پڑے۔ عزیزو ایک مرتبہ پانی کے چھینٹے مار کے جابر کو ہوش دلایا گیا، جابر نے پھر گریہ شروع کیا،
واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. اور پھر جابر نے وہاں پر شہادتیں دینا شروع کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے قربانی دی اور کس طریقے سے آپ کو ذبح کر دیا گیا. جابر کہتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے آپ کی کٹی گردن سے خون نے زمین کربلا کو سیراب کیا ہوگا. میں کیسے تصور کروں کہ کس طریقے سے آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا ہوگا اور اسے نو کے نیزہ پہ بلند کیا ہوگا. بس ارباب ادا ایک مرتبہ جابر گریہ بھی کرتے جا رہے ہیں, نالا بھی کرتے جا رہے ہیں اور مصائب حسین بھی پڑھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے, عطیہ کہتا ہے کہ اے جابر, اے مولا, مجھے شام کی طرف سے کوئی قافلہ آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. جابر کہتے ہیں کہ اے عطیہ, تو آگے جا کے دیکھ, خبر لے کر آ کہ آنے والا آیا کوئی حکومتی قافلہ ہے یا سجاد آ رہے ہیں. اگر حکومتی قافلہ ہو تو ہم چھپ جائیں, اور اگر سید سجاد آ رہے ہوں تو ہم ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں. اور یاد رکھ, اگر تو نے مجھے آ کے یہ خبر دی کہ آنے والا قافلہ سجاد کا قافلہ ہے تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں. اور باب ادا ایک مرتبہ عطیہ آگے بڑھا, جب واپس آیا آگے کہا کہ اے جابر, ارے کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے, ارے سید سجاد کا قافلہ, سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے. بس ارباب ادا ایک مرتبہ جابر استقبال کے لیے آگے بڑھے. سجاد اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا میں وارد ہو رہا ہے. ارباب اعضا جیسے ہی سجاد اترے, ارے سجاد کی نگاہیں جابر پہ پڑی, ارے لپک کے آگے بڑھے, جابر کے ساتھ گلے لگ گئے. میرا دل یہ کہتا ہے شاید جب جابر نے گلے سے لگا کر دبایا ہوگا تو سجاد نے یہ کہا ہوگا, اے چچا جابر, اے چچا جابر ذرا آہستہ, ارے تو کے نشان اور زخم ابھی بھی موجود ہیں, وہ زخم ابھی بھی تازہ ہیں. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ جابر کے سینے سے لگ کے سجاد نے گریہ کیا ہوگا. اس کے بعد ارباب اعضا اس کے بعد یہ بیویاں آگے بڑھتی ہیں. ارے ذرا تصور کیجئے لیلا کے دل کا کیا عالم ہوگا, ارے رباب کے دل کا کیا عالم ہوگا, ارے فروا کے دل کا کیا عالم ہوگا, ارے میری شہزادی کے دل کا کیا عالم ہوگا. ارے ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیا, گریہ کرنا شروع کیا, غش کھا کے گر پڑی. حسین کی قبر پہ شہزادی زینب غش کھا کے گر پڑی. بس ارباب اعضا ایک مرتبہ واہ حسینہ واہ محمدہ واہ قرۃ عین الرسول صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ میری شہزادی کہتی ہے کہ اے حسین, ارے میں تجھے کیا کیا واقعہ سناؤں جو ہمارے ساتھ پیش آیا, ارے اپنی چادروں کے چھننے کا احوال سناؤں یا کوفے اور شام کے کوفے اور شام کے بازاروں میں جو ہم پہ گزر گئی وہ حال سناؤں, یا کوفے اور شام کے درباروں میں جو حالت ہوئی اس کا قصہ سناؤں, یا زندانوں کی کیفیت سناؤں. بس ارباب اعضا آخری جملہ ہے, ایک مرتبہ 3 دن تک یہ قافلہ وہاں رکا رہا, 3 دن تک گریہ ہوتا رہا, 3 دن تک نالا ہوتا رہا. اطراف کے لوگوں کو جس کو پتا چلتا رہا, ارے وہ وہاں پر جمع ہوتا رہا. سجاد کے پاس مرد آتے تھے پرسہ دینے کے لیے, ارے بیویوں کے پاس عورتیں آتی تھی پرسہ دینے کے لیے. اب جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے, ایک مرتبہ فاطمہ بنت حسین نے ایک نعرہ کیا کہ اے زمین کربلا, ارے ہم تیرے درمیان اس جسم کو چھوڑے جا رہے ہیں جو بے گور و کفن رہا, جس کو بغیر غسل کے تجھ میں دفن کر دیا. ارے تیرے درمیان پیغمبر اور علی کی روح کو چھوڑے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، عزادار ہیں، عزاخانے ہیں، ماتم و جلوس ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، پروردگارہ ان تمام ماتمیوں کی، عزاخانوں کی، عزاداروں کی، جلوسوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ جہاں کہیں بھی مومنین و مسلمین پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو ان مظالم سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہوں تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماس دعا کہا ہے، خاص طور پہ مجلس کے بعد بحق محمد و آل محمد بحق شہدائے کربلا ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔